السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز کے لیے منہ سے بول کر نیت باندھنا کیا یہ صحیح ہے؟ جی، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، اور صحیح البخاری کے اندر اور کئی مقامات پر یہ بیان ہوئی ہے، اور صحیح مسلم میں 1907 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے، بلکہ امام ابن حبیرہ نے الاعزاح عن معانی الصحاح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر فقہاء کا اجماع نقل کیا ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ عبادت وضو ہو، وہ غسل ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، الغرض کوئی بھی عبادت ہو جس پر لفظ عبادت بولا جاتا ہے، اس کے لیے نیت فرض ہے۔ اب دوسری بات یہ ہوئی، جب نیت فرض ہے تو نیت چیز کیا ہے؟ نیت کہتے کسے ہیں؟ القاموس الوحید ایک عربی لغت کی کتاب ہے، مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی کی۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 1730 پر النیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، النیہ میں النیہ جو ہے دلی ارادے، عزم اور قصد کو کہتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا نیت جو ہوتی ہے وہ دلی ارادے کو کہتے ہیں، نیت جو ہوتی ہے وہ عزم کو کہتے ہیں، نیت جو ہوتی ہے وہ دلی قصد کو کہتے ہیں۔ زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے، زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو بات تو کہتے ہیں، کلام تو کہتے ہیں، قول تو کہتے ہیں، گفتگو تو کہتے ہیں، لیکن نیت نہیں کہتے۔ اچھا، یہی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الکبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 پر بھی بیان کی ہے کہ نیت دل کے ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ قصد اور ارادے کا مقام دل ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ قصد، یہ نیت جو ہے یہ زبان سے ادا ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک حدیث بھی ذرا ذہن میں رکھیں، جس طرح صحیح البخاری کے اندر 631 نمبر پر وہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کم و بیش ہم نے 20 دن رات تک ہم نے قیام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دن اور رات کو ہم نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا، دین بہت زیادہ سیکھا۔ جب ہم جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ جو کچھ تم نے یہاں سیکھا ہے، جن جن باتوں کو سیکھا ہے، جو دین سیکھا ہے، وہ اپنے علاقے میں جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو وہ دین سکھانا بھی ہے۔ اور ساتھ یہ تاکید کی، فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز بھی ویسے ہی پڑھتے رہنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے ہی پڑھ کر انہیں دکھانا، اور انہیں بھی اسی نماز کی تعلیم دینا جو مجھ سے تم نے نماز سیکھی ہے، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، تو نماز ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، نماز ہم ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا، اور پھر صحابہ نے ہم تک وہ پہنچائی، ویسے ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور وہی نماز قبول ہوگی۔ اب دنیا جہان کی جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، دنیا جہان میں جتنی احادیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر نماز کا موضوع موجود ہے، صحابہ اکرام کی کثیر تعداد نے نماز کو بیان کیا ہے، محدثین کی کثیر تعداد نے نماز کو بیان کیا ہے، کسی ایک صحابی نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک کتاب پر، کسی ایک صفحے پر نماز سے پہلے نیت کے ان الفاظ کو بیان نہیں کیا گیا، نیت منہ سے بول کر، زبان سے بول کر بیان نہیں کی گئی۔
جب ایسا واقعی ایسا ہے کہ کسی نے بیان نہیں کی تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نیت کے الفاظ جو آج ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں، مروجہ جو الفاظ ہیں، 4 رکعت نماز فلاں 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 فلاں، جس طرح ہم نے یہ گردانیں رٹی ہوئی ہیں، یہ خود ساختہ ہے اور یہ بدعی معاملہ ہے، بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔